السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین چیزیں آپ کریں۔ نمبر ایک، جس طریقے سے آپ نے میسج ریکارڈ کیا ہے اور مجھ سے ہیلپ مانگی ہے، اور بہت آپ کا انداز فریاد کرنے والا تھا، رونے والا تھا، رو رہی تھیں آپ، اس سے بھی زیادہ روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں اور انسان کی مدد وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں، نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں۔ الحمدللہ آپ کو احساس ہے کہ آپ کے شوہر بہت اچھے ہیں، نیک آدمی ہیں، اور آپ ان کو پسند بھی کرتی ہیں، یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے آپ پر، تو اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ دوسری بڑی نعمت اللہ نے جو آپ کو دی ہے وہ بچے کا حفظ کرنا ہے قرآن مجید کو، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، وہ خیر مما یجمعون، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ باقی یہ کہ دوسرے بچے نہیں پڑھ رہے یا ساس خوش نہیں ہیں یا کچھ، تو یہ چیزیں بھی تکلیف دہ تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں چھوٹی ہیں جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچا کریں کہ جن کے پاس یہ نعمتیں بھی نہیں ہیں اور وہ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ سے کم درجے میں رہ رہے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آپ قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کریں۔ آپ خود بھی قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے لیکچر سنیں، فہم القرآن سے شروع کریں، روزانہ ایک پارہ سننا شروع کریں، دو گھنٹے میں پارہ ختم ہو جاتا ہے، 30 دنوں میں پورا قرآن سن لیں گی آپ، اور آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب قرآن سے ملیں گے، اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی، بہت اچھی گائیڈنس ملے گی۔ اور پھر یہ کہ اگر ممکن ہو کوئی بھی طریقہ ہو تو اپنی ساس کو بھی سنوائیں، اگر آپ خود نہیں سنوا سکتی تو اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ اپنی والدہ کو اس چیز پر لائیں کہ وہ قرآن پاک کا ترجمے سے سنیں، اگر پڑھنا ان کے لیے ممکن ہے۔ اور بعض اوقات خواتین کو پڑھ کے سمجھ بھی نہیں آتا، جب فہم القرآن ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد تعلیم القرآن شروع کریں، اور یہ اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں کہ ہر روز کام کرتے ہوئے آپ نے قرآن کی تفسیر سننی ہے۔ اگر بیٹھ کے ایک جگہ اگر سنیں اور نوٹس بھی بنائیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو آپ سنتے جائیں، کچن میں کام کرتے ہوئے اور گھر کے کام کرتے ہوئے آپ کے کان جو ہے نا وہ قرآن سننے پہ لگے رہیں، کیونکہ قرآن مجید کی برکتوں سے انشاءاللہ تعالی مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ پھر یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، ہاں، روزانہ آیت کریمہ، استغفار، درود شریف، تسبیحات یہ پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، ذکر اذکار کو اپنا وتیرہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ وقت گزار دے گا اور تکلیف آسانی میں اور غم خوشی میں بدل جائے گا۔ جب قرآن مجید پڑھیں گی تو اور بھی کئی دعاؤں کا پتہ چلے گا، طریقوں کا پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچی میرے پاس مسئلہ لے کر آئی اپنی ساس کا، بڑی پریشان تھی، بہت روئی، اور اس کی شکایت جینون بھی تھی کافی حد تک۔ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو، جو تم کہہ رہی ہو میں اس کو 100% درست کہتی ہوں کہ تم واقعی مظلوم ہو، لیکن اب تم اپنی بزرگ ساس کے مقابلے میں ینگ بلڈ ہو، وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں وہ بیمار بھی ہے، جہاں وہ انسیکیور فیل کر رہی ہے، جہاں وہ توجہ چاہتی، وہ محبت چاہتی ہے، اس کی میموری بھی خراب ہو چکی ہے۔ اب تم اس سے اگر توقع کرو کہ وہ قربانی کرے، وہ اپنی زیادتیوں کو چھوڑ دے، بی پی اس کا ہائی ہے، بیماریاں اس کو کئی لگ چکی ہیں، وہ بیچاری اپنے آپ سے بیزار بیٹھی اس وقت، اس سے تم کیا قربانی چاہتی ہو؟ اس وقت تمہاری عمر ہے قربانی دینے کی۔ میں نے کہا سب کچھ بھول جاؤ، جو کچھ انہوں نے تمہیں کہا، یہ جو بھی تم پہ الزام تراشی بھی ہوئی، سب بھول جاؤ اور اللہ کے لیے بھولو، اور جا کے عاجزی سے نہ کیے پہ بھی معافی مانگ لو اور توجہ دو تھوڑی سی۔ وہ توجہ چاہتی، وہ محبت چاہتی۔ آپ دیکھیں کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، جسمانی طور پر ان میں کوئی کشش نہیں رہتی، نمبر 1۔ نمبر 2، اخلاقی طور پر بھی عموماً بوڑھوں میں کشش نہیں رہتی کہ وہ
بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتا ہے. اب بد اخلاق شخص میں کیا ہے؟ کوئی کشش نہیں، کوئی اس کے پاس پھٹکنا نہیں چاہتا، حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی نہیں پاس لگنا چاہتی. وہ بیچارہ اپنے لیے خود ایک جہنم تیار کر چکا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، کمزور ہے. اب اسے ہیلپ کرنا ہے، اسے نکالنا ہے اس سے باہر. تو ترس کرو اس بوڑھے انسان پہ جو اس کنڈیشن کو پہنچ چکا ہے. اسے اپنے مقابلے پہ لا کے مت سوچو. اپنی ریزننگ، اپنا انٹلیکٹ اور اپنی عقل مندی اور اپنی ہوشیاری اس میں مت پرکھو، مت کمپیئر کرو. تم عمر کے کسی اور حصے میں اور وہ کسی اور حصے میں ہے. میں نے کہا اس کے اندر اب کوئی اٹریکشن نہیں، نہ جسمانی. اس عورت میں پھر شوہر کی وجہ سے بھی عورت انسیکیور فیل کرتی. جب میرے اندر جسمانی اٹریکشن نہیں رہی، شوہر مجھ سے بے نیازی کر رہا ہے. میرے اندر وہ اخلاق یا وہ سٹیمنا نہیں رہا، میں بیمار ہوں، مجھے توجہ نہیں دی جا رہی. وہ ایسی نفسیاتی مریض ہو جاتی اس عمر میں پہنچ کر کہ اس کا اور کہیں بس نہیں چلتا، تو بہو ہی بیچاری جو گھر میں نظر آتی اسی کے اوپر ہی سارا وار شروع کر دیتی. اب کیا کرنا ہے؟ اب کسی کو تو ہمت کرنا ہے نا ایک بیمار انسان سے نبٹنے کے لیے جو نفسیاتی بیمار بھی ہے، جسمانی بیمار بھی ہے. آپ خدا کی خاطر اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کریں، صرف اللہ کی خاطر. یک طرفہ دل جیتیں اس کا، اسے محبت دیں. ساس کے ساتھ معاملہ کرنے کا واحد طریقہ اس کو توجہ دینا، یہ دیکھنا کہ یہ توجہ چاہتی. آپ توجہ دیں گے، آپ محبت دیں گے، اور ڈانٹ کھا کے بھی محبت دے دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آپ کھینچا تانی شروع کرتے ہیں، اس نے ایسا کیوں کہا، فلاں موقع پہ ایسا کہا، فلاں جگہ میری یوں بےزتی کر دی، فلانی جگہ یوں بول پڑ، معذور سمجھیں اس کو اور بھلا دیں. ورنہ اس کشمکش کا کچھ نتیجہ نہیں. نتیجہ یہ کہ آپ بھی نفسیاتی پاگل ہو جائیں گے. بہت سی نوجوان لڑکیاں پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں ان پر اس قسم کی کشمکش میں رہ کر. اچھا، ہم عموماً کیا کرتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پچھلے قصے چھیڑ بیٹھتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میاں بیوی آپس میں جھگڑتے ہیں نا، تو پچھلی باتیں کھودنا کریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے پاس کبھی کوئی آئے مشورہ لینے میں، ہمیشہ اس کو سمجھاتی ہوں کہ دیکھو، اگر تم چاہتی ہو کہ میاں کے ساتھ تعلقات درست ہوں تو اس کی پچھلی ساری غلطیاں بھولو، اس کو ایک کا بھی احساس نہیں دلانا. پچھلی کوئی بات نہیں کرنی، خواہ وہ کتنی زیادتی کر چکا. کیونکہ جب بھی ان میاں بیوی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی، پھر صلح ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کو معاف کرنے کی بات ہوتی، تو معاف کر کے پھر آپ یاد کرا رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس چیز کو آپ نے کسی کی معاف کر دیا، پھر آپ اسے کیوں یاد کروا رہے ہیں کہ یہ تم نے فلانے موقع پہ بھی ایسے کیا تھا؟ نہیں، اس کو بار بار مت چھیڑیں. جب دفنا دیا تو دفن ہی رہنے دیں. گڑے مردے اکھاڑنے سے کیا حاصل ہوگا؟ کیا ہاتھ میں آئے گا؟ مٹی.